بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر کچھ ڈیزیزز ہوتی ہیں، جیسے تھیلیسیمیا کا مسئلہ ہے، یا جیسے اور بہت سارے اسپیسیفک جو وائرسز ہیں یا جو بیکٹیریاز ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے وہ ہمارے خون کے اندر شامل ہوتے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، اور جب وہ ایکٹیو ہوتے ہیں آپس میں، جب ان کا کوئی معاملہ ایسا بنتا ہے، ان کی ایکٹیویشن ہوتی ہے، تو پھر جو اولاد ہوتی ہے اس تک اس کا اثر آتا ہے، جس طرح تھیلیسیمیا ہے۔ شادی سے پہلے اگر کزن میرج کرنی ہے، سب سے اچھی پریکٹس یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کریں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ شادی سے پہلے ایک ٹیسٹ کروا لیں۔ آپ اس ٹیسٹ کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر وہ اسپیسیفک چیز ایکٹیو ہے یا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ فرسٹ کزن ہیں آپس میں، ان کی آپس میں شادی کروائی، بلکہ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ بات کریں تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ جو ہے وہ آپ کی کزن ہی ہیں، اور ان سے جو ہے آپ نے بالکل شادی کی ہے۔ کزن میرجز یہ ایک ایسا ہاٹ ٹاپک ہے آج کل، اور بہت سارے لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ کزن میرجز کے حوالے سے ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ سب سے بیسک بات جو میں آپ کو بات کروں، کزن میرجز ویسے تو اسلام میں بالکل جائز ہیں، اور اگر آپ جو ہے وہ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 22 سے لے کے 24 تک اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس بارے میں پتہ چلے گا کہ وہ کون کون سے رشتے ہیں جن سے ہم جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں، جن سے ہم نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن the most important part here what I want to tell you is کہ آپ کو اس بات کو سب سے پہلے کلیئر کرنا ہے کہ کزن میرجز کوئی ایسی کوئی خراب بات نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اس میں ایسی بری بات ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ان کی کزن سے ہوئی ہے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ فرسٹ کزن ہیں آپس میں، ان کی آپس میں شادی کروائی، بلکہ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ بات کریں تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ جو ہے وہ آپ کی کزن ہی ہیں، اور ان سے جو ہے آپ نے بالکل شادی کی ہے، اور اس میں کوئی ایسی قباحت کی بات نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ آپ اس بات کو ضرور سمجھیں کہ آج کل جو بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں بہت ساری چیزوں کو اسٹڈی نہیں کر پاتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بہت سارے کلین ٹو کلین، ٹرائب ٹو ٹرائب، فیملی ٹو فیملی کچھ چینجز ہوا کرتے ہیں، ان چینجز کو اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر کچھ ڈیزیزز ہوتی ہیں، جیسے تھیلیسیمیا کا مسئلہ ہے، یا جیسے اور بہت سارے اسپیسیفک جو وائرسز ہیں یا جو بیکٹیریاز ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے وہ ہمارے خون کے اندر شامل ہوتے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، اور جب وہ ایکٹیو ہوتے ہیں آپس میں، جب ان کا کوئی معاملہ ایسا بنتا ہے، ان کی ایکٹیویشن ہوتی ہے، تو پھر جو اولاد ہوتی ہے اس تک اس کا اثر آتا ہے، جس طرح تھیلیسیمیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم اگر اسلام کی روح سے دیکھیں تو ہمیں اس بات کی انسٹرکشنز باقاعدہ دی گئی ہیں کہ آپ شادی سے پہلے اگر کزن میرج کرنی ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ ایک ٹیسٹ کروا لیں، اور اٹس ناٹ نیسیسریلی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کزن میرج کے اندر ہی ہوتا ہے، بہت سارے ایسے مقامات بھی ہوتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں باہر بھی شادی ہو جاتی ہے اور یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو دا بیسٹ آپشن از، سب سے اچھی پریکٹس یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کریں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ شادی سے پہلے ایک ٹیسٹ کروا لیں۔ آپ اس ٹیسٹ کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر وہ اسپیسیفک چیز ایکٹیو ہے یا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ اگر ایسا کوئی سلسلہ کار ہوتا ہے تو پھر آپ جو ہے ایسا کام نہ کریں، اور اگر ایسا سلسلہ نہیں ہوتا ہے تو دین دیر از نو اینی ایشو جس وجہ سے آپ جو ہے وہ اس کام سے رک سکیں۔ اگر آپ یہ کوئی سمجھتے ہیں جیسے یو ایس کے اندر، یا اگر آپ مختلف مذاہب کے اندر دیکھیں تو وہ بڑا ایپ سمجھتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ کزن میرجز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر آپ یو ایس اے کی ہی اپنی جو ہے وہ بہت ساری اسٹیٹس کے بارے میں دیکھیں تو بہت ساری اسٹیٹس نے اب الاؤ بھی کر دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ فرسٹ کزنس کے ساتھ میرج کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں کزن میرج کریں گے تو کیا ہو جائے گا اور کیا نہیں ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہیئر از کہ آپ نے اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو سمجھنا ہے، اور قرآن و حدیث کا اچھی طرح سے مطالعہ کرنا ہے، سائنس کا اچھی طرح سے مطالعہ کرنا ہے، اور جدید علوم کا اچھی طرح سے مطالعہ کرنا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو آپ کو اس چیز میں جو ہے وہ کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہے گی۔
لیکن اگر آپ لوگوں کی سنی باتوں پہ عمل کریں گے, آپ جو جس طرح سے آپ کو کہنے کی کوشش کرے گا آپ اس کے مطابق چلنا شروع کر دیں گے, دین دیٹ کین بی اے پرابلم فار اس. تو آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں, سمجھیں, انڈرسٹینڈ کریں. دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی اینی کائنڈ آف پرابلم.